ہم نے 11 آج ہم 12 سے 17 تک پڑھیں گے، جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تیسری جو کلیسیا ہے، جو تیسرا میسنجر ہے جس کو خط لکھنے کو بولا گیا ہے، اس خط میں اسے کیا کہا گیا ہے۔ اور میرے عزیزوں، ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ ٹیبرنیکل ٹیمپل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چرچ ہے یہ ایکچولی موجود تھا۔ اور جیسے میں نے کل آپ کو پریزنٹ چرچ سے بھی مثال دی کہ جو پریزنٹ چرچ جو ہم چلا رہے ہیں، جو ہم ہیڈ ہیں یا آپ ہیڈ ہیں اپنے اپنے چرچ کے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ابلیس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ چرچز میں داخل ہو کر، کلیسیوں میں داخل ہو کر ان کو گمراہ کر سکے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو ہمارے ذہن سے یہ بات نکل جانی چاہیے کہ یہ تو پرانے افسس کی کلیسیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ کلام جو ہے وہ ماضی، حال اور مستقبل، اسی لیے اس کو زندہ کلام بولا گیا ہے، اور ہر قسم کے حالات اور ہر قسم کے وقت کے لیے یہ کلام جو ہے وہ مؤثر کلام ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ یہ جو کلیسیوں کے نام جو ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ فیگوریٹو ورڈ جو ہوتے ہیں، جو الفاظ ہوتے ہیں یا جو علامتی جو تشبیہات جو ہوتی ہیں، خدا یسوع مسیح ہمیشہ اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں، اور خدا اپنے لوگوں پر پھر اس تشبیہات کو، ان بھیدوں کو کھولتا ہے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، تاکہ ہم لوگ جو ہیں اس کو جان سکیں، کلام کو گہرائی سے سمجھ سکیں۔ تو اس لیے یہ جو میں نے آپ کو بتایا ٹیبرنیکل ٹیمپل، اور یہ واقعی موجود تھا اور یہ ایسا ہو چکا ہے، جیسے کہ ہم اگر کہیں کہ مکاشفہ کے یا ریولیشن کے بہت سارے ایونٹس ایسے ہیں جو ہو چکے ہیں، اور اب کچھ ہی باقی رہ گئے ہیں جو ہونے والے ہیں۔ تو یہ جو میں آپ کو ایونٹ بتا رہی ہوں یہ تقریباً ہو چکے ہیں، اور ابھی تک مطلب یہ ہو رہے ہیں جب تک کہ ہم غالب آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ غالب آتے ہیں اور وہ جو ہیں اس میں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ تو اب ابھی ہم دیکھیں گے باب نمبر 2 میں سے اس کی 12 سے ہم 17 آیات ہیں۔ پہلے میں اس کو پڑھ لیتی ہوں۔ اور پرگمن کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے، اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے، ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا۔ لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جن سے بل کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اس طرح نکلائیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں، پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا، اور ہر ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ پرگمن کی کلیسیا پر، جو پرگمن کی کلیسیا ہے اس کے فرشتہ کو یہ لکھ، یعنی جو تیسرا خادم ہے اس کو یہ پیغام لکھ کہ جو 2 دھاری تیز تلوار، جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ 2 دھاری تیز تلوار جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح میں کلام ہے، وہ ایسا کلام ہے جو 2 دھاری تیز تلوار ہے، جو ہر طرف سے وار کرتا ہے۔ وہ یہ فرماتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تختگاہ میں سکونت رکھتا ہے، کہ مطلب جو جہاں پر موجود ہے وہاں پر اب شیطان کی وہ ڈویلنگ پلیس ہے، اب وہاں پر ابلیس وہاں پر رہتا ہے، اور ابلیس جب وہاں پہ رہتا ہے تو اس کے ساتھ رہ کر تو اس جگہ پر موجود ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے، اور جن دنوں میرا وفادار شہید انتپاس۔ اب یہ جو انتپاس ہے یہ یہاں پر ذکر اس کا صرف یہیں پر آیا ہے، بائبل میں اس کا ذکر نہیں ہے کسی اور جگہ پر بھی، لیکن اس کو شہید بولا گیا ہے، اس کو مارٹائر بولا گیا ہے، کہ یہ مارٹائر ہوا، یہ شہید ہوا خدا یسوع مسیح کے ساتھ وفادار رہنے کی وجہ سے۔ تو اس نے جو ہے وہ شیطان کے اس جو تخت گاہ ہے، شیطان جہاں پہ سکونت رکھتا ہے، اس نے یعنی اس شخص کو جو ابلیس کی طرف سے چرچ میں داخل ہوا ہے، اس کے ساتھ وفادار ہونا
پسند نہیں کیا اور اس نے جو سچائی کی تعلیم تھی اسی پر کھڑا رہا اور اس کو شہید کر دیا گیا اپنا ایمان رکھنے کے سبب سے، تو اس نے اپنے ایمان سے انکار نہیں کیا۔ یعنی یہاں پہ شہید انتپاس جو ہے اس کو ذکر کیا گیا ایک شہید کے نام سے کہ اس کو قتل کیا گیا، لیکن بائبل میں ہم کہیں بھی اس کا شخص کا ذکر نہیں پڑھتے۔ اس لیے تیرے ہاں بعض لوگ بالام کی تعلیم ماننے والے ہیں جن سے بل کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی۔ یہاں پہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو بلک اور بلام جو ہے ان کا ذکر ہمیں پرانے عہد نامہ میں ملتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بلام ہے وہ جو ہے ایک نان اسرائیلائٹ جو ہے وہ پروفٹ ہے، وہ اور اس کو جو ہے تیار کیا جاتا ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تو جو ہے اسرائیلیوں پر جو ہے وہ لعنت کر، لیکن وہ جو ہے وہ لعنت کرنے سے ڈرتا ہے اور خدا نے اس کو لعنت کرنے سے منع کیا۔ جو بلاک ہے، وہ جو بلک جس کا ذکر ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ جو ہے وہ موابیوں کا بادشاہ ہے، اور اس نے جو ہے غیر قوم کا بادشاہ ہے، اور اس نے جو ہے بلام کو تیار کیا کہ وہ جا کے اسرائیلیوں کو کیا کرے، لعنت کرے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ایک بڑھتی ہوئی قوم تھی اس وقت، اور کیونکہ جنگیں بہت زیادہ ہو رہی تھی اور جس کے ساتھ بھی وہ جنگ کرتے تھے اس پر وہ غالب آتے تھے، اور کیونکہ یہ جو بلاک ہے یہ بھی ڈر رہا تھا کہ یہ میرے ملک اور میرے علاقے پر مطلب جو ہے یہ بھی قبضہ کر لیں گے، اور وہ اتنی بڑی آبادی ان کو دے کر وہ ڈرتا ہے اور اس کو بھیجتا ہے کہ ان پر لعنت کر، حالانکہ وہ سمجھتا ہے کہ زندہ خدا ان کے ساتھ ہے، لیکن بلام جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جانتا ہے کہ زندہ خدا ان کے ساتھ ہے، اس لیے وہ جو ہے وہ بار بار اس چیز سے انکار کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ان کا جو ہے نام استعمال کیا گیا ہے کہ جو خدا کی جماعت کے لوگوں کو یا خدا کے لوگوں کو جو ہے غلط چیزوں پر اکسانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہے بلاک نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے کون سی جو ہے ٹھوکر کھلانے والی چیز ان کے سامنے رکھی کہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں، یعنی یہ دو چیزیں اس نے جو ہے بنی اسرائیل کے سامنے رکھی ان کو، تاکہ وہ جو ہے اپنے ایمان سے پھر جائیں، زندہ خدا کو چھوڑ دیں، کیونکہ زندہ خدا ان کی قوت ہے جو ان کو ہر چیز پر فتح دے رہا ہے اور وہ فتح پا رہے ہیں، اور ہر قوم اور ہر اس قبیلے کو جو ان کے راستے میں آتا ہے اس کو وہ جو ہے وہ تہس نہس کر رہے ہیں۔ تو وہ چاہتا ہے کہ یہ اپنے ایمان سے ہٹ جائیں اور جو ہے یہ خدا کا انکار کر کے جو بتوں کی قربانی ہے اور جو حرام کاریاں ہیں وہ ان میں آ جائیں۔ ہم اگر اس کے بارے میں نمبر گنتی کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں گے تو گنتی کی کتاب میں اس کے 31 باب میں اس کی 16 آیت میں جو ہے وہ یوں لکھا ہے، اور دیکھو انہی نے بلام کی اصلاح سے فاغور کے معاملہ میں بنی اسرائیل سے خداوند کی حکم عدولی کرائی، اور یوں خداوند کی جماعت میں وبا پھیلی۔ یہاں پہ ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ بلام کی اصلاح سے فغور کے معاملہ میں بنی اسرائیل سے خداوند کی حکم عدولی کرائی۔ یہاں پہ ہم سب یہ جانتے ہیں اور یہ سارا واقعہ آپ سب جانتے ہیں اس لیے مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں پر بلام اور بلاک کو جو ہے وہ تشبیہاً ان کے نام استعمال کیے گئے ہیں کہ جو خدا کے لوگوں کو ان کے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ خدا کے راستے سے بھٹک جائیں اور وہ جو ہیں ابلیس کی جو تعلیمات ہیں اس پر جو ہے وہ چلنا شروع کر دیں۔ اور اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ چرچ جو ٹیبرنیکل ٹیمپل جو خدا میں یسوع مسیح کی ہدایت سے قائم کیا گیا، اس چرچ میں وہ جو شخص داخل ہوا، ہم اس کا نام جو ہے وہ نہیں لیں گے، لیکن ہم اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، مسٹر ایکس مسٹر وائی ہم کہہ سکتے ہیں، کہ وہ جب اس میں داخل ہوتا ہے تو وہ جو تعلیمات یا جو وہ رولز یا جو وہ ٹیچنگز وہ لے کر آتا ہے اور جو ڈاکٹرائنز وہ لے کر آتا ہے، جو اپنے کلیسیا کے جو لاز وہ لے کر آتا ہے، وہ سارے جو ہیں وہ لاز ہوتے ہیں جو خدا کے چرچ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو ہے کافی تھے، اور خدا کی اس جماعت میں یا خدا کی اس چرچ کے اندر، اس کلیسیا کے اندر جو ہے جو ابلیس کی ڈاکٹرائنز ہیں ان کو لانے میں جو ہے وہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بلک جو ہے وہ کیا تعلیم لے کر آتا ہے، کہ وہ تعلیم یہ لے کر آتا ہے کہ مطلب جو ہے حرام کاری کریں، سیکسول مورالٹی جو ہے ان کے اندر آئے،
اور پھر انہوں نے ابلیس سے شادی کر لی. ابلیس سے شادی کا مطلب جیسے کہ آج ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص بہت امیر ہے، اس کے بعد بہت پیسہ ہے، تو اس کے پیچھے کیا راز ہے. اکثر یہ ورڈ بولا جاتا ہے کہ اس نے اپنی سول جو ہے اس نے ابلیس کو بیچ دی ہے. تو اپنی سول جب ابلیس کو بیچ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابلیس کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی. اور اب وہ جو سول جب انہوں نے بیچ دی ہے تو اب وہ انسٹرکشن جو ہے، جو ہدایت ہیں، جو کلام ہے، وہ کس سے لے رہے ہیں؟ وہ ابلیس سے لے رہے ہیں. جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہم یہوہ کی ہم برا کی جو ہے وہ دلہن ہیں. تو جب ہم برا کی دلہن ہیں تو ہم دلہا ہمارا برا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری روح جو ہماری اسپرٹ جو ہے، ہم نے اپنی سول ہمارے اپنے برا خدا یسوع مسیح کو دی ہے، اور ہم اپنے خدا یسوع مسیح سے کلام جو ہے لیتے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کی جو ہے وہ شادی جو ہے وہ سیٹن سے ہوئی ہے، اور وہ انسٹرکشن بھی سیٹن سے لیتے ہیں. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب بلام کی ٹیچنگز کیا تھیں. بلام کی ٹیچنگز یہ تھیں کہ وہ جو ڈاکٹرائنز اور جو بھی کلیسیائی جو لاز تھے وہ ان کو وہ لے کر آتا ہے. اور میں نے آپ کو جیسے نکلائٹنس کی ہم نے بات کی تھی کہ وہ ایسی ایسی تعلیمات وہ دیتا ہے جو پیگنزم کی تعلیمات تھیں، ان کو وہ لے کر آتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ جو خطرناک بات ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بت نہیں کرنا، حرام کاری نہیں کرنی، بتوں کی قربانی ہم نے نہیں کھانی، ہم نے ابلیس سے کلام کو نہیں لینا، یا ہم نے اس طرح سے جو ہے وہ ایسی ڈاکٹرائن جو خدا کے کلام کے خلاف ہے ہم نے ان پر عمل نہیں کرنا. لیکن ایک اور بڑی خطرناک چیز ہے، اور وہ ہے کلام کی غلط تفسیر. جو ڈیفرنٹ کمنٹریز ہمیں ملیں گی، آپ کو آج اگر آپ دیکھنے جائیں کسی ایک ٹاپک کو لینے کے لیے جائیں، یا اگر آپ گوگل ہی کر لیں، تو اگر آپ ایک ورڈ یا ایک ورڈس لکھیں گے تو اس کی کمنٹری اگر آپ لکھیں گے، ساتھ لکھ دیں گے کمنٹری، تو آپ کے پاس ڈفرینٹ آپ کے پاس کمنٹریز آ جائیں گی. لیکن ان کو پڑھتے ہی آپ کو احساس ہو جائے گا کہ ڈفرینٹ، جب آپ کمنٹریز کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کون سی کلام کے مطابق اور کون سی کلام کے مطابق نہیں ہے. جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ کمنٹریز ہیں، وہ تفسیرات ہیں، وہ تفسیریں ہیں، وہ تشریحات ہیں جو کلام کی گئی ہیں، اور ہر شخص نے اپنے اپنے انداز میں کی ہیں. کلام ہم سب جانتے ہیں کہ کلام کی تفسیر جو ہے، کلام اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے. اس لیے ہمیں کسی کے بھی کلام کی تفسیر کو اس وقت تک فالو نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ کلام کے مطابق نہ ہو. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح یہی بات کرتے ہیں 16 ورس میں، کہتے ہیں کہ مطلب اگر تم جو ہے توبہ نہیں کرو گے، کیونکہ ہمیں ان کو جو بالاک اور بالام کی تعلیمات ہماری چرچ میں لے کر آ رہے ہیں، اور نکلیوں کی تعلیم کے جو ماننے والے ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہے اور ہمیں ان سے توبہ کرنی ہے. پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا. اپنے منہ کی تلوار سے لڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں تلوار سے جو ہے کسی کو قتل کریں گے، کیونکہ خدا یسوع مسیح تلوار سے قتل کرنے نہیں آئے تھے. خدا یسوع مسیح اپنے منہ کے کلام کے سبب سے جو ہیں وہ ہمیشہ جنگ کرتے ہیں، اور ہمیشہ اپنے کلام کے وسیلہ سے وہ فتح حاصل کرتے ہیں. جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پوشیدہ من، ہڈن من مینا کیا ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ نے جو ہے لوگوں کو آسمانی خوراک کھلائی، آسمانی روٹی دی. آسمانی روٹی وہ تھی، وہ فزیکل روٹی تھی. لیکن خدا یسوع مسیح ہمیں پوشیدہ من دیتا ہے، اپنا کلام ہمیں دیتا ہے، اپنی ریولیشن ہمیں دیتا ہے، اپنے بارے میں ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں خدا کے بارے میں سکھاتا ہے، ہمیں باپ کے بارے میں سکھاتا ہے، ہمیں بیٹے کا کیا کردار ہے اس کے بارے میں ہمیں سکھاتا ہے، روح القدس کا کیا کردار ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے، کلام کیا ہے، فیوچر ایونٹس کیا ہیں، اور کس طرح سے یہ سب کچھ ہونا ہے وہ ہمیں خدا یسوع مسیح سکھاتا ہے. اور ایک سفید میں پتھر دوں گا، سفید پتھر، اور اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا. تو میرے عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں ایک سفید پتھر دیا جائے گا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب موسیٰ کو خدا نے 10 احکامات دیے تھے، عہد دیا تھا، 10 احکامات ایک کوننٹ ہے جو خدا نے دیا تھا، اور وہ سفید پتھروں پر لکھا گیا تھا. اور ان سفید پتھروں پر جو ہے وہ
کلام جب آپ سب جانتے ہیں کہ وہ جو 10 احکام ہیں وہ ابھی تک قائم ہے، وہ عہد، وہ کوننٹ ابھی تک قائم ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نئے عہد نامہ کے ماننے والے ہیں تو وہ جو 10 احکامات ہیں وہ ختم ہو گئے اور وہ مطلب وہ اب ہمارے لیے مؤثر نہیں رہے۔ وہ کوننٹ آج بھی جو ہے وہ مؤثر ہے اور آج بھی ہمارے لیے جو ہے وہ اسی طرح سے قائم ہے جس طرح سے پرانے عہد نامہ میں قائم تھا۔ تو میرے عزیزو، ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو 10 احکامات لکھے گئے تھے ان پہ کیا جو ہے وہ ججمنٹ نہیں لکھی گئی تھی کہ مطلب ہمیں یہ کام نہیں کرنا، اگر ہم کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی، ہمیں یہ کام نہیں کرنا، ہمیں چوری نہیں کرنی، ہمیں زنا نہیں کرنا۔ تو ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں مطلب جو ہے وہ سزا ملے گی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک جو لا ہمیں دیا گیا تھا وہ اس لیے بھی ہمیں دیا گیا تھا، اور وہ پتھر جو تھے وہ ایک ججمنٹ کے طور پر بھی کام کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم کہیں کہ خدا کا کلام جو ہے اب جیسے کہ پولس رسول یہ بات کرتا ہے کہ اب خدا کا کلام یا جو نیا عہد ہمارے ساتھ باندھا گیا تھا، خدا کا کلام یہ بات کرتا ہے، ہم نے عبرانیوں کے خط میں بہت بار پڑھا ہے کہ وہ جو پرانے عہد نامہ میں تو خدا نے وہ جو احکامات تھے، وہ 10 احکامات میں نے جیسے کہا کہ وہ ختم نہیں ہوئے، وہ آج بھی مؤثر ہیں۔ لیکن آج وہ کس طرح سے مؤثر ہیں کہ اب وہ جو احکامات ہیں وہ اب ہمارے دلوں پر لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں عبرانیوں کے خط میں وہ بیان کرتا ہے کہ میں مطلب جو ہے ایک نیا عہد تمہارے ساتھ باندھوں گا، اس کی 8 باب میں اس میں لکھا ہے، ان دنوں کے بعد وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ جب ہم اس میں آتے ہیں تو میرے عزیزو، جو ججمنٹ کا جو کلام ہے، جو اتھارٹی کا کلام ہے، نیو نام کا مطلب ہوتا ہے جب جیسے کہ اگر خدا نے ہمیں کلام دیا ہے اور خدا نے ہمیں کلام کرنے کو کہا ہے، جیسے کہ خدا نے یونس کو بھیجا، یونا نبی کو خدا نے بھیجا کہ تو جا نینوا شہر میں جا کے تو منادی کر۔ تو منادی کا مطلب کیا تھا؟ منادی کا مطلب یہ تھا کہ وہ ورڈ آف ججمنٹ وہاں پہ بول رہا تھا کہ اگر تم اپنے ان ریاکاریوں سے، اپنے ان حرام کاریوں سے یا اپنے ان گناہوں سے اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو خدا کی ججمنٹ تم پر آنے والی ہے۔ تو خدا نے ان کو کیا بھیجا تھا؟ خدا نے اس کو ورڈ آف ججمنٹ دے کر بھیجا تھا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں بھی جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کے ساتھ آتے ہیں اور خدا کے وفادار بندے ہیں اور وفادار رہیں اگر ہم، اور اسی پر قائم رہیں، سچائی پر قائم رہیں، تو خدا ہمیں بھی جو ہے وہ ججمنٹ کا کلام دے گا کہ جاؤ فلاں قبیلے پر، فلاں قوم پر، فلاں شخص پر، فلاں چرچ پر جو ہے وہ ججمنٹ کا کلام دو، ان کو بتاؤ۔ جیسے یہاں پہ ہم نے مکاشفہ میں دیکھا ہے کہ جو خط لکھے گئے ہیں وہ ججمنٹ کی اتھارٹی دی گئی تھی وہ یوحنا کو۔ یوحنا نے اس وقت ویژن دیکھا تھا، لیکن یقیناً جب یہ ریالٹی جب یہ پورا ہوا ہوگا تو یقیناً خدا یسوع مسیح نے کسی ایک شخص کو چنا ہوگا جس کو یہ ججمنٹ کا کلام دیا گیا ہے، اور وہ شخص جو خدا یسوع مسیح کے دل کے مطابق ہوگا، خدا یسوع مسیح نے اس کو ضرور چنا ہوگا اور اس کو کہا ہوگا کہ یہ ججمنٹ کا جو کلام ہے وہ ان لوگوں کو جا کے دو اور ان کو سناؤ کہ تمہاری چرچ کا حال یہ ہو چکا ہے اور تمہیں اس پر غالب آنا ہے، اور اگر تم غالب نہیں آؤ گے تو پھر تمہیں یہ سزا بھگتنی پڑے گی۔ جیسے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہر کلیسیا میں عروس میں جو ہے غلام یسوع مسیح نے تنبیہ بھی کی ہے کہ اگر تم توبہ نہ کرو، جیسے کہ اگر ہم پہلی میں آیت میں لکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ دوسری کلیسیا میں اگر ہم دیکھیں دوسرے خط میں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں جو ہے دوسری کلیسیا میں یہ تو نہیں لکھا کہ مطلب میں تمہارا اس ساتھ کیا کروں گا، لیکن یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ، لیکن یہاں پہ اوپر یہ لکھا ہے کہ تمہیں آزمائش میں پڑنا پڑے گا، تم پر پرسیکیوشن آئے گی، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اور اس کے بعد جیسے کہ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا، لیکن یہ بھی ججمنٹ ہے کہ جو غالب نہیں آئے گا اس پر دوسری موت ان کو ملے گی، یعنی ہمیشہ کی زندگی ان کو نہیں ملے گی۔ اس کے بعد ہم تیسری میں یہ دیکھتے ہیں
کہ پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ تو میرے عزیزو، یہ جو ججمنٹ کا جو کلام ہے جب خدا دیتا ہے تو یہ ہڈن مینا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ خدا نے آپ کو کلام دیا ہے، اور خدا نے آپ کو اتھارٹی دی ہے ٹو جج، اور خدا نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ جو ہے یہ کلام بولو، اور یہ کلام دوسروں کو سناؤ، اور یہ کلام ان کو بتاؤ کہ اس کلام کی کیا تفسیر ہے، اور جو چرچز میں جو کام ہو رہے ہیں ان سے ہمیں کس طرح سے باز آنا اور غالب آنا ہے، کس طرح سے ہمیں وفاداری سے خدا کے کلام پر کھڑے رہنا ہے، اور نہیں تو پھر یہ جو ججمنٹ ہے وہ ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ تو خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آمین آمین۔ تھینک یو سسٹر جی یہ خوبصورت کلام کے لیے۔